بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صلوات. ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم مغفور کے درجات کی بلندی کے لیے تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. صلوات دیا کر دیں گے محمد. اللہم صل علی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. سورہ مبارکہ نساء کی 54ویں آیت ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اللہ اپنے اس آیت میں، اپنے اس کلام میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ قرآن کی آیت آیت ہمارے لیے رہنما ہے. اصحاب مصطفیٰ سرکار سے 10 آیتیں لیا کرتے تھے، اور جب تک ان 10 آیتوں پر عمل نہیں کر لیتے تھے دوسری 10 آیتیں نہیں لیا کرتے تھے. بعض اصحاب سرکار کے فقیہ کہلائے، ان میں ایک حضرت ابو ذر غفاری تھے جنہیں فقیہ کہہ کر یاد کیا گیا. تشریف فرما ہو رہے تھے تو مولا کائنات نے کھڑے ہو کر استقبال کیا. اصحاب نے پوچھا: یا علی، آپ کا ابو ذر کے لیے خاص احترام ہے. فرمایا: ابو ذر قرآن کی اس آیت کے فقیہ ہیں. ابو ذر نے قرآن کی 10 آیتوں پہ عمل کیا ہے. جس آیت کے فقیہ ہیں مولا نے فرمایا: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک لمحے کا حساب کیا جائے گا. قرآن کا پیغام ہے، ابو ذر نے اسے سمجھ لیا ہے.
لہٰذا ابو ذر قرآن کی ایک آیت کے فقیہ ہیں. میں ایک جملہ ہدیہ کروں مولا کی خدمت میں. مولا ابو ذر ایک آیت کا فقیہ ہو جائے تو علی کھڑا ہوتا ہے, اور جو علی مجسم قرآن ہو. صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات پر. خود علی مولا کی ذات ایک مجسم قرآن, ایک بولتا ہوا قرآن, ایک نظر آنے والا قرآن. تو قرآن کی آیات بہت, میں ان بچوں اور جوانوں کے لیے کہوں, ہمارے گردیزی خاندان کے جوان اور بچے اور مستقبل بھی بیٹھا ہوا ہے, ایک جملہ کہہ دوں کہ ایک آیت کو بھی اگر تم نے قرآن میں سے لے لیا اور اس کے عامل بن گئے, یعنی اس کے پابند بن گئے, تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن سمجھنے کے لیے کافی ہے اور اہل بیت کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے. وہ بڑے لوگوں کا کام ہے, وہ اور لوگوں کا کام ہے جو پورے قرآن کو ہضم کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک آیت کے فقیہ ہو جانا بھی بڑا ہنر ہے, بڑا کارنامہ ہے. جی, کچھ آیتیں تو میرے عزیزوں, میرے کم سن ساتھیوں ایسی ہیں جنہیں فریم کروا کے گھر میں لگانے کی ضرورت ہے, تاکہ آتے جاتے ہماری نگاہ اس پہ پڑے اور وہ آیت ہمیں کنٹرول کرے. جی, بہت سے محکموں سے کنٹرول ہوتے ہیں لوگ, بہتر تو یہ ہے کہ اللہ کنٹرول کرے, اور وہ آیت کے جو ہمیں قابو میں رکھے گی, کنٹرول کرے گی, وہ سورہ تکویر کی مختصر ترین آیت ہے, 2 لفظوں پر مشتمل ایک آیت ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کہاں جا رہے ہو, پوری آیت ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کہاں جا رہے ہو. اللہ آتے جاتے پوچھ رہا ہے کہ کہاں جا رہے ہو. اگر جواب ہے دینے کے لیے تو جاؤ, ورنہ کیوں جا رہے ہو. اگر اللہ کو جواب ہی نہیں دے سکتے کہ کہاں جا رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہو, کیوں جا رہے ہو. وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ جا کہاں رہے ہو. وہ ہمارے ہر قدم پر ہم سے سوال چاہتا ہے کہ اس کا جواب دو. صلوات ہدیہ کریں محمد وعلیہ. توجہ چاہوں گا, یہ آیہ کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, ایصال ثواب کی مجلس ہے, اور ہمارا عقیدہ, ہمارا نظریہ یہ ہے, اور یہ ہمارا عقیدہ و نظریہ ہمارے کوئی خاندانی اور رواج اور رسم کے مطابق نہیں ہے, بلکہ حکم معصوم کے مطابق ہے. عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم نبی اور آل نبی کا تذکرہ کرتے ہیں تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. جہاں بھی سرکار کا ذکر ہوگا, جہاں بھی نبی سرکار کا ذکر ہوگا, وہاں اور اہل بیت کا ذکر ہوگا. اس لیے کہ اہل بیت, اس لیے کہ نبی اپنا ذکر تنہا پسند نہیں کرتے. نبی کو پسند ہی نہیں ہے کہ تم حتیٰ صلوات بھی پڑھو تو میرا نام لے کے رکو, یہ نبی کو پسند نہیں ہے. صرف محمد بھی کہو تو میرے ساتھ میری آل کو یاد کرو. سرکار نے ان لوگوں کو پسند نہیں فرمایا کہ جو نبی کو تنہا یاد کرتے ہیں اور آل نبی کو یاد نہ کرتے ہوں. میں ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں. جب ہم اپنے مرحوم کو ایصال کرنے کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے کوئی اہتمام کرتے ہیں, جیسے آج میرے عزیز نے اپنے والد گرامی کے لیے یہ اہتمام کیا, تو ہمارا یہ عقیدہ ہے جس کے اوپر میں دلیل دے رہا ہوں کہ اتنی دیر تک فرشتوں کا نزول ہوتا رہے گا, اور جب تک ذکر نبی اور آل نبی ہوتا رہے گا فرشتے اترتے رہیں گے اور اڑتے رہیں گے, اور مجلس میں بیٹھنے والوں کی قسمت بلند ہوتی رہے گی, اور مرنے والے کے لیے ثواب کا اضافہ ہوتا رہے گا. اور اتنی دیر تک یہ پوری مجلس منا, مکہ, مدینہ بن جائے گی. ایک حدیث کی طرف میں نے اشارہ کیا, جب فرش ذکر اہل بیت بچھایا جاتا ہے تو اس فرش ذکر اہل بیت کو حدیث میں منا کہا ہے, مکہ کہا ہے, اسے قبۃ الحسین کہا ہے. انہو قبۃ الحسین, انہو منا, مشعر الحرام. ان تعبیروں سے حدیثوں نے مجلس کو یاد کیا ہے. اس لیے ہم جب بھی مجلس میں آتے ہیں, آپ نے اپنی آبائی رواج اور رسم کے مطابق مجلس میں چاندنی بچھائی ہے. حق ہے کہ مجلس میں آئیں تو جوتیاں اتار کر آئیں, حق ہے کہ مجلس میں آئیں تو وضو کر کے آئیں. جب ہم مجلس اعظم میں قدم رکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم زمین پر معراج کرنے جا رہے ہیں. ہمارا یہ نیت اور ہمارا یہ انداز ہوتا ہے. اور فرش اعظم پہ جب بیٹھے ہیں تو ایک اہتمام کے ساتھ, اور میں نے ایک جملہ کہا کہ جوتیاں اتار کے بیٹھتے ہیں. ہم سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں. مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے.
ہم اپنی دنیا بہت چھوڑ کر آتے ہیں، جب فرش پر آ جاتے ہیں تو فقیر حسین ہیں، ہم میں سے کوئی بھی کوئی حیثیت والا نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ آپ اس سے بہتر صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اب وہ حدیث جو میں آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، وہ حدیث یہ ہے کہ حدیث کہتی ہے ما قوم اجتمعوا یذکرون فضل علی بن ابی طالب، کوئی قوم نہیں ہے مگر وہی قوم ہے جو علی کے فضل کو بیان کرنے کے لیے جمع ہو۔ کوئی قوم کی کوئی قوم ہوگی، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، مگر ہے تو ان کی کہ جو علی کے فضائل پڑھتے ہو۔ ما قوم اجتمعوا یذکرون فضل علی بن ابی طالب، جب وہ قوم جو فضل علی بن ابی طالب، فضائل علی بن ابی طالب کو سننے اور سنانے اور بیان کرنے کے لیے جمع ہو، تو جب ایسی کیفیت ہو تو نہیں ہے اس قوم کی کوئی حیثیت، مگر ہے تو اس کی حیثیت ہے، اس وقت حیثیت ہے کہ الا حبطت علیہم الملائکہ، جب وہ ذکر علی بن ابی طالب کر رہے ہوتے ہیں تو ان پر ملائکہ نازل ہو رہے ہوتے ہیں۔ بھائی اپنی قدر سن رہے ہیں تو آپ صلوات بھی بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ الا حبطت علیہم الملائکۃ السماء حتی تخفو بہم، بہت ساری چیزوں پہ بہت ساری چیزیں اترتی ہیں۔ ممبر کا ادب مانے ہے کہ میں ان جانوروں کا نام لوں کہ جو کہاں اترتے ہیں، لیکن ایک جانور ایسا ہے جس کو شاید زیادہ دیکھنے میں، مکھی جہاں بیٹھتی ہے وہاں گندگی ہوتی ہے، مکھی جہاں بیٹھتی ہے وہاں غلاظت ہوتی ہے۔ مکھی ایک جانور ہے بہت بڑا گدھ، وہ کہیں مرداروں پر اترتا ہے، تو بہت ساری چیزیں بہت سی چیزوں پہ اترتی ہیں۔ علی کے فضائل پڑھنے والوں پر فرشتے اترتے ہیں۔ علی کے فضائل پڑھنے والوں پر فرشتے اترتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ جب اترتے ہیں تو ان کو کننا عند قوم یذکرون، جب وہ اترتے ہیں تو فرشتے جب اترتے ہیں تو ان کو اس مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے ایک کیفیت ان کے پتاری ہوتی ہے، اور وہ کیفیت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کننا عند قوم، فرشتے کہتے ہیں جب فرشتوں سے پوچھا جائے کہاں آئے ہو، کہاں بھیجے گئے ہو، تو کہتے ہیں ہم اس قوم کے درمیان ہیں یذکرون محمدا وآل بیتہ، جو محمد اور اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں۔ فعلق فینا من ریحہم فعطرنا، ہم ان میں بیٹھے تو ہمیں ان کے اندر سے ایک خوشبو نصیب ہوئی، ان کے اندر سے ہمیں خوشبو نصیب ہوئی، اور اس خوشبو کو لے کر ہم واپس جانے والے ہیں۔ جب یہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں تو وہاں رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں کہ تمہارے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو ہم نے آج تک سونگھی نہیں۔ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے اٹھ کر آ رہے ہیں جو اہل بیت کا ذکر کر رہے تھے۔ تو رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں اہبطوا بنا الیہم، ہمیں بھی لے چلو ان کے پاس۔ جو نہیں آئے ہوتے وہ کہتے ہیں ہمیں بھی لے چلو ان کے پاس، ہمیں بھی لے چلو ان کے پاس۔ تو وہ کہتے ہیں مضى كل منهم واحد الى منزله، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے گھروں کو جا چکا ہے۔ اب وہ مجلس ختم ہو گئی ہے۔ وہ جانے والے فرشتے خواہش کرنے والے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ وہ سب اپنے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں، اب مجلس ختم ہو گئی ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں ذرا سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں اہبطوا بنا حتی نطرنا بذلک المکان، ہمیں اس فرش پہ لے جاؤ جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے، تاکہ ہم اس فرش سے خوشبو لے کر آئیں۔ صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد۔ عزیزو، میں نے جو آیت تشریف لائیے آپ کے سامنے تلاوت کی، وہ آیت ہماری ایک بہت واضح اور روشن الجھن کو بھی دور کرتی ہے، اور الجھن یہ ہے کہ آخر اہل بیت کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ بڑے لوگوں کے ساتھ کائنات کے مالک لوگ جب ارادہ کریں تو پانی برسے، جب سوچ لیں تو مرادیں پوری ہو جائیں، وہ جو فرشتوں کی مرادوں کو پورا کریں، وہ جو جنوں کے لیے سرداری کریں، وہ جو مخلوقات الہیہ کے اوپر سیادت اور قیادت کریں، ان کے ساتھ آخر ایسا کیسے ہوا؟ یہ کیا ہو گیا اہل بیت کے ساتھ اتنا بڑا
ظلم 50 سال سے زیادہ تو نہیں گزرا تھا سرکار کو گئے ہوئے کربلا کے واقعے میں. تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیے، مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی ہے. اور پیچھے چلے جائیے اور اس سے کچھ آگے آئیے تو امام حسن کے جنازے پہ تیر برسے ہیں. اور کچھ پیچھے چلے جائیے تو جناب زہرا گریہ کرتی رہی ہیں. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اور نبی کے زمانے میں آ جائیے تو نبی کے زمانے میں یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ نبی کے زمانے میں اہل بیت کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ وہ ان سارے سوالات کے جوابات جو آج کا بچہ سوچ سکتا ہے کہ یہ ایک دم ایسے کیسے ہو گیا، قرآن نے اس کا جواب دیا ہے. سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 54. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا کچھ لوگ حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. جی اگر آیت یہیں رک گئی ہوتی تو شاید ہم میں سے بعض لوگ اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر لیتے کہ ہمارے ساتھ بھی فلاں ایسا کر رہا ہے، ہمارے ساتھ بھی یہ زیادتی ہو رہی ہے. اور قرآن نے تو بتا دیا ہے کہ حسد ہوتا ہے، لیکن آیت نے مکمل کر کے بتایا کہ آیت سے مراد کوئی خاص گھرانہ ہے، کچھ خاص شخصیتیں ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوا ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا. آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی ہے. وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم عطا کیا ہے. اچھا یہاں آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وملکا عظیما یہ نہیں کہا اللہ نے. توجہ چاہوں گا، قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والے تشریف فرمائیں. ایک آتینا کے اندر 3 چیزوں کا ذکر نہیں کیا. ہم نے دیا الکتاب والحکمہ وملکا عظیما، یہ نہیں کہا اللہ نے. اللہ نے کہا آتینا، فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ، اور پھر دوبارہ آتینا کا لفظ بولا وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے انہیں ملک عظیم عطا کیا ہے. کتاب سے مراد کتاب، اور کتاب سے مراد صرف قرآن نہیں ہے. کتاب پہ انجیل بھی مراد ہے، زبور بھی مراد ہے. یہ اتری تو موسیٰ علی کا ہے، اس کی زبان. اس لیے الف لام کے ساتھ ساری کتابوں کو یہاں پر اشارتاً ذکر کر دیا. جتنی بھی آسمان سے کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ آل ابراہیم جانتے ہیں. لہٰذا یہ خود تعجب کی بات نہیں ہے کہ مولا نبی کی گود میں آ کے کہیں کہ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں. یہ تو علی مولا ہے. نہ جانے کیا کہا تھا حضرت محمد حنفیہ نے امام حسن مجتبیٰ سے کہ انہوں نے امام کے فضائل میں یہ 5 جملے ارشاد فرمائے. یعنی محمد حنفیہ نے اپنے بھائی میں ثقیل اور ثقیل رسول اللہ
اللہ نے ہمیں دیے ہیں، یہ سارے کمالات اللہ نے ہمیں دیے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کتاب یعنی علم بھی عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں نبوت بھی عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں امامت بھی عطا کی ہے۔ اور پھر ایسی کیفیت میں کیا ہوگا؟ حسد ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جن کو اللہ اپنے فضل سے عطا کرے گا۔ دیکھیے حسد، میں ماشاءاللہ اللہ نے آپ میں سے سب کو ہی کچھ نہ کچھ نوازا ہے، یہ ایک بیماری ہے حسد، اور اس کا شکار شاید آپ میں سے کوئی ہی ہو جو نہ ہو، اور یہ کیفیت رہتی ہے معاشرے کے اندر۔ حسد کرنے والے کے اندر ایک بہت بڑی کمزوری ہے، رشک اور ہے، حسد اور ہے، آرزو اور خواہش اور ہے۔ ہمیں آرزو اور خواہش تو کرنی چاہیے، رشک بھی کرنا چاہیے، مگر حسد ایک بیماری ہے۔ آرزو یہ کہ میں آپ کو ترقی کرتا ہوا دیکھوں تو اللہ سے دعا کروں کہ یا اللہ یہ مجھے بھی دے دے، یہ ہے آرزو، یہ ہے خواہش۔ رشک یہ ہے کہ کاش یہ میرے پاس بھی ہوتا۔ ایک حدیث ہدیہ کر رہا ہوں جس میں رشک کا لفظ عربی میں استعمال ہوا ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا امی العباس عند اللہ منزلتاً، معصوم فرماتے ہیں ہمارے چچا عباس کا اللہ کے نزدیک ایسا مقام ہے، یغبطہ جمیع الشہداء یوم القیامہ، بدر سے لے کر یا حضرت حابیل سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ شہید ہوں گے وہ جنت میں عباس کا مقام دیکھ کر غبطہ اور رشک کریں گے، کاش ہمیں بھی ایسا مقام مل جائے۔ ان امی العباس عند اللہ منزلتاً یغبطہ جمیع الشہداء یوم القیامہ، تمام شہید عباس کی منزلت کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ تو رشک کرنا اچھی بات ہے، کاش مجھے بھی یہ مقام مل جاتا۔ لیکن جو بیماری ہے وہ ہے حسد۔ دقت چاہوں گا آپ سے، حسد حاسد کو جلا رہی ہوتی ہے یہ بیماری، اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں آگ میں جل رہا ہوں، اور جب بہت کچھ اس کا بگڑ جائے گا تب شاید اسے اندازہ ہو، اور اس وقت پھر فائدہ نہیں ہوگا اس اندازے کا۔ میں اپنے ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا خبردار، کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ کر چھوٹا دل نہ کیا کرو، اپنا دل چھوٹا نہ کیا کرو، بلکہ اگر کوئی ترقی کر رہا ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ کوئی تو خوشحال ہوا، میں نہ صحیح مگر کوئی تو خوشحال ہوا۔ یہ کیا بات کہ کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ کر دل چھوٹا کرنا اور کٹی کٹی اور جلی جلی باتیں کرنا۔ ایک صاحب ہمارے ساتھ، میرے بزرگ تھے، انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا، میں وہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ وہ فرمانے لگے کہ لوگوں کو دو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں، لوگوں کو دو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں، ایک اپنی عقل، ایک دوسرے کا پیسہ۔ ان سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے، اور ان کے پاس پیسہ بہت ہے۔ بھئی آپ کا کیا مطلب کہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے؟ ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ ہے، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا آپ فلاں کے یہاں گئے تھے؟ میں نے کہا جی گیا تھا۔ وہ تو رشوت لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا تنخواہ بھی لیتے ہیں یا نہیں؟ کہہ لیں ہاں تنخواہ بھی لیتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے تنخواہ کے پیسوں سے کھانا کھایا ہے۔ بھئی آپ کا کیا مطلب ہے کہ وہ رشوت لیتے ہیں؟ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں نیکی سے نوازے، اللہ ان کو ان برائیوں سے بچائے، مگر کوئی مثبت پہلو بھی تو ہوگا کسی میں۔ میں ان بچوں سے ایک اور نصیحت کروں گا، کسی سے نفرت نہیں کرو، کسی سنی سے نفرت نہیں کرو، کسی ہندو سے نفرت نہیں کرو، کسی عیسائی سے نفرت نہیں کرو۔ نفرت کرنے والا علی کے دروازے کا بندہ نہیں ہے۔ پیار بانٹنے والا، محبتیں بانٹو، اچھائیاں دیکھو، مثبت چیزیں دیکھو۔ بھائی بریلوی بھائیوں میں اچھائیاں بھی تو ہیں، دیوبندی بھائیوں میں اچھائیاں بھی تو ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں شیعوں میں کوئی اچھائی بھی تو ہوگی، تم اچھائیاں دیکھو، برائیاں نہیں دیکھو۔ ایک نبی نے اپنے حواریوں سے، یعنی اپنے امتیوں کے امت میں سے کچھ لوگوں سے ایک کتے کی طرف اشارہ کر کے کہا اس میں کوئی اچھی چیز نظر آ رہی ہے؟ اس کے اندر کیڑے اٹھ رہے تھے، وہ جو ہے وہ زخمی تھا، اس کی بہت بری حالت تھی۔ تو سب نے کہا نہیں جی کوئی چیز اچھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ حضرت فرمایا تمہیں اس کے چمکتے ہوئے دانت نظر نہیں آ رہے؟
کوئی اچھی چیز تو ڈھونڈ لو کسی کے اندر. میں اس آیت کی تفسیر میں بات کر رہا ہوں، موضوع سے ہٹ کر نہیں بول رہا. حسد کرنے والے عزیزان گرامی اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، محسود کو وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے. مجھے بتائیے جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا کیا ہوا؟ اہل بیت کے ساتھ اللہ نے اور عزت بڑھا دی، اللہ نے اور ان کا احترام بڑھا دیا. وہ جیسے جیسے ظلم کا شکار ہوتے چلے گئے ایسے ایسے معاشرے پر حاکم بنتے چلے گئے. بتائیے جتنا پیسہ علی کا ذکر روکنے کے لیے خرچ ہوا تاریخ میں، اتنا کسی اور پر خرچ ہوتا تو وہ میوزیم میں بھی نہ ملتا. لیکن جتنا آج علی کا احترام ہے معاشرے میں کسی کا ہے ہی نہیں احترام. اور اگر کوئی برابری کرنے کی بات بھی کر رہا ہوتا ہے تو اسی مسلک کا عالم اسے ٹوکتا ہے. ان کا احترام اپنی جگہ، مگر علی علی ہے. یعنی خود اسی کو اسی کے مسلک کا عالم کہتا ہے علی کے برابر بات نہیں کرو. ان کا مقام بہت بلند ہے مگر علی کا مقام علی کا مقام ہے. توجہ چاہوں گا، نبی نے ایک سفر میں کسی سے کھجوریں اس نے کھلائی نبی کو. سرکار نے کھجوریں کھا کے فرمایا جب مدینے آؤ گے تو میں بھی تمہیں کھجوریں دوں گا. سرکار کی رحلت ہو گئی، وہ آ گیا. حضرت ابوبکر کا دور ہے. اس نے کہا نبی نے فرمایا تھا مدینے آؤ گے تو کھجوریں دوں گا. حضرت ابوبکر نے بے ساختہ کہا علی کو بلاؤ. مولا علی تشریف فرما ہوئے. حضرت ابوبکر نے فرمایا علی یہ کھجوریں مانگ رہا ہے، نبی نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ مدینے آؤ گے تو کھجوریں کھلاؤں گا. مولا علی نے 3 مشت کھجوریں اس کے دامن میں ڈال دی. صحابہ اکرام نے پوچھا یا ابوبکر یہ کام تو آپ بھی کر سکتے تھے؟ فرمانے لگے جب میں غار میں نبی کے ساتھ تھا تو ساری رات یا اللہ کی باتیں ہوئی ہیں یا علی کی باتیں ہوئی ہیں. ساری رات سرکار نے مجھ سے اللہ کی بات کی ہے یا علی کی بات کی ہے. اور جو علی کی باتیں مجھ سے کی ہیں ان میں سے ایک بات نبی نے یہ فرمایا انا کفایا. میں نے کیوں کہا علی تم دے دو؟ فرمایا انا کفایا و کفا علی فی العدل سوا. میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہے. عزیزو حسد، خبردار بچوں سے عرض کر رہا ہوں حسد کسی سے نہیں کرو. یہ وہ بیماری ہے جو اہل بیت کے دشمنوں میں پائی جاتی ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں میں نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ اہل بیت کے ساتھ حسد کی بنیاد پر اس آیت کی تفسیر میں مولا علی نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے. محبت کیسے کسی کی حاصل کی جائے؟ محبت کیسے کسی کی حاصل کی جائے؟ سورہ یوسف میں حضرت یوسف کے بھائیوں نے بابا کی محبت حاصل کرنے کا ایک طریقہ اپنایا ہے. اور قرآن سورہ مبارکہ نساء میں اللہ نے محبت حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ بتایا ہے. ہمارے معاشرے میں جو زیادہ تر چیز رائج ہے وہ حضرت یوسف کے بھائیوں والی رائج ہے، جبکہ ہونا چاہیے جو اللہ نے نسخہ بتایا ہے. ہیں دونوں قرآن کی آیتیں. سورہ یوسف کے اندر ہے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے سب جمع ہو کر 11 بھائی جمع ہو کر کہتے ہیں اقتلوا یوسف واخوہ انا هو احب الی ابینا منا. آؤ چل کر یوسف کو اور یوسف کے بھائی کو قتل کر دیتے ہیں، اس لیے کہ یوسف بابا کے نزدیک ہماری نسبت زیادہ قربت رکھتا ہے، بابا اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں. جب ہم اسے مار دیں گے تو پھر ہم ہوں گے، بابا کی محبت ہمیں مل جائے گی. یہ ایک طریقہ ہے کہ اگر محبتیں لینی ہیں تو ان لوگوں کو رستے سے ہٹا دیا جائے جن سے محبت ہو رہی ہے، پھر وہ ہٹ جائیں گے تو پھر ہم آگے آ جائیں گے. یہ قرآن میں کچھ لوگوں نے سوچا تھا ایسا، اور ایسا کرنے کے لیے چلے گئے حضرت یوسف کو مارنے کے لیے. یعنی کسی کو ہٹا کر کسی کی جگہ، کسی کو اس کی جگہ سے ہٹا کر خود بیٹھنے سے اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں اسے ہٹا کر خود بیٹھوں گا تو مجھے وہ مقام مل جائے گا، اس کی قرآن نے مذمت کی ہے. تم کسی کو ہٹا کر اس کی جگہ نہیں بیٹھ سکتے. ہر شخص اپنی روٹی مقدر میں لے کر آیا ہے، ہر شخص اپنا مقام اللہ سے لکھوا کر لایا ہے. کوئی کسی کی روٹی نہیں کھاتا، کوئی کسی کی جگہ نہیں جاتا. یہ ایک طریقہ، قرآنی طریقہ قرآن میں بیان ہوا، قرآنی تو نہیں لیکن قرآن میں بیان ہوا ہے. اور ایک طریقہ اللہ نے بیان کیا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تم ایمان اپنا پکا کرو اور کردار اپنا مضبوط بناؤ. سیجعل لہم الرحمن ودا. تو پھر لوگوں کی محبت ان کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت اللہ ڈالے گا. تم اپنا ایمان مضبوط کرو،
اور تم اپنا کردار مضبوط کرو. سَيَجْعَلْ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا، اللہ ان کے دلوں میں تمہاری محبت کو ڈالے گا. جب یہ آیت کسی نے مولا کے سامنے تلاوت کر کے پوچھا کہ یہ آیت کس کی شان میں ہے، مولا مسکرائے فرمایا ہم اہل بیت کی شان میں ہیں. ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں مضبوط کرنے والا اللہ ہے. اور الحمدللہ ہم اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. ری بورن اہل بیت کے نام سے ایک سائٹ ہے، جا کر بچے اس کا وزٹ کریں. 600 سے زیادہ غیر مسلم جو مکتب اہل بیت میں آئے ہیں، انہوں نے مولا علی کی محبت کو محور بنایا ہے، علی کے کمالات کو محور بنایا ہے. پچھلے دنوں ایک جوان کہہ رہا ہے میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں علی ولی اللہ تک. میں نے کہا بھائی ہمیں بھرتی نہیں کرنی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، وجہ بتاؤ کہ کیوں شیعہ ہو رہے ہو. تو میں نے کہا سچ بتاؤ، ہماری وجہ سے نہیں ہونا، ہمارا حال اچھا نہیں ہے. اہل بیت کے مکتب میں آ رہے ہو، ہماری وجہ سے نہیں آنا، ہمارا حال اچھا نہیں. کیوں آ رہے ہو؟ کہنا نہیں جی میں آپ کی وجہ سے، یعنی آپ کی قوم کی وجہ سے نہیں آ رہا، بلکہ 2 باتوں کی وجہ سے آ رہا ہوں. جملہ بڑا اچھا تھا، وہ ویڈیو بھی اس کی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی بھی ہے. ایک مجلس میں کھڑا ہو گیا تھا، پڑھا لکھا جوان، ایم فل کر رہا تھا کسی شعبے کسی موضوع میں، اور کہنے لگا جی میں آنا چاہتا ہوں، آپ کی طرح ہونا چاہتا ہوں. تو وہ تو میں نے کہا جی کیوں؟ تو کہنے لگا 2 باتوں کی وجہ سے میں آپ کے مکتب میں آ رہا ہوں، ایک عظمت علی، ایک صبر حسین. کیا کمال کا جملہ ہے. عظمت علی اور صبر حسین، لاشوں پہ لاشیں اٹھانے والا حسین، مکمل گھر لٹانے والا حسین، ایسے اپنے عزیزوں کے لاشیں اٹھائے. آج اتنی مدت کے بعد جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. لاشیں مولا حسین نے حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی خود اٹھائے. جب آگے بڑھ کر کسی غلام کا لاشا اٹھاتے تھے، حتیٰ ابو ذر غفاری کا غلام، مولا سجاد کا غلام، حضرت زہیر قین کا ایک غلام شہید ہے، انہیں اٹھانے نہیں دیا. اور جب اٹھا لیا نا گود میں، انہوں نے کہا مولا یہ تو غلام ہے. فرمایا یہ میری محبت میں یہاں آیا ہے. جب حر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا تو حضرت حر نے روکا تھا مولا حسین سے، یہ کہا کہ یہ آپ کا غلام زادہ ہے. فرمایا حر جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. اور جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا. میں رونے والوں سے پوچھوں، جب علی اکبر کا لاشا حسین اٹھائے، کوئی تھا ہی نہیں جو آگے بڑھ کے کہتا کہ جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا. مگر میں نے مقتل کربلا میں عجیب منظر دیکھا ہے، جب حسین نے علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا تو برابر سے ایک بی بی کے سلام کرنے کی آواز آئی. اب جو مولا حسین نے مڑ کے دیکھا، بہن زینب کھڑی تھی. کہا بھائی اس کا لاشا زینب اٹھائے گی. کربلا میں واحد شہید ہیں علی اکبر جن کا لاشا بی بی زینب نے امام حسین کے ساتھ اٹھوایا ہے. لاشیں تو میرے عزیزو ایک باپ کی مجلس ہے، 2 جملے سن لیجئے. لاشیں تو امام حسین نے سب اٹھائے، مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے. چہرے پہ سرخی بڑھ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. چہرے پہ اطمینان بڑھ رہا تھا، اس لیے کہ یہ کام دل سے کر رہے تھے. مگر انسان بھی تو سب سے بڑے تھے اپنے زمانے میں. انسان اکمل ہیں حسین ابن علی، اور جو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے. امام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. جو لاشیں حسین نے اٹھائے ان میں ایک لاشا جس پہ بہت روئے، وہ لاشا قاسم ابن حسن کا لاشا. آواز دیتے تھے تیرے چچا کے لیے بڑا گراں ہے، تو مدد کے لیے پکارے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کر پائے. دوسرا لاشا جس پر امام حسین نے بہت گریہ کیا وہ علی اکبر کا لاشا ہے. میں جلدی عرض کر رہا ہوں، نماز کا وقت قریب ہے. دوسرا لاشا جس پر امام بہت روئے ہیں وہ حضرت علی اکبر کا لاشا ہے. تیسرے لاشے کا نام سنیں گے، وہ عباس کا لاشا ہے. لاشا نہر کے کنارے چھوڑ کر تو آ گئے، مگر مڑ کر بھائی کا لاشا دیکھتے رہے. اور جب مولا چھوڑ کر آ گئے تو دشمن یہ سمجھا کہ عباس زندہ ہے، لہذا اتنی تلواریں ماری مولا عباس کے لاشے پر کہ جب امام سجاد نے لاشا اٹھایا تھا تو لاشا ڈھلک جاتا تھا. جوڑ علیحدہ تھے عباس علی کے لاشے کے.
جتنی چھوٹی قبر جناب سکینہ کی ہے اتنی ہی چھوٹی قبر عباس کی ہے۔ جس کا قد دراز تھا اس کا لاشا چھوٹا کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ جوڑ علیحدہ تھے مولا عباس کے۔ یہ تیسرا لاشا ہے جس پہ حسین بہت روئے۔ ایک لاشے کا نام سنیں گے، لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ وہ علی اصغر کا لاشا آگے لے کے جاتے تھے، آواز دیتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، الٹے پیر واپس آتے تھے، کہتے تھے رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ مجلس ہو گئی ہے، میرے حصے کی مجلس ہو گئی ہے۔ دو جملے اور سن لیں۔ جب لاشا خیمے کے قریب لے کے پہنچے نا، دھوپ بہت شدید تھی، گرمی میں بڑی تپش تھی، امام نے ابا کا دامن لاشے پہ ڈالا ہوا تھا۔ اجرکم اللہ، جو کچھ دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا وہ بابا کی گود میں اب چین سے سو رہا تھا۔ سکینہ نے دیکھا کہ بابا آ رہے ہیں، بھائی کے ہاتھ پیروں میں حرکت نہیں ہے، تو پانی پلانے لے گئے تھے، تو دور سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، مجھے بھی پانی پلا لائیں۔ حسین کیا جواب دے کہ کیسا پانی پیا ہے؟ مجلس ہو گئی عزادارو، مجھ سے بس ایک بات اور سن لیجئے۔ ابھی پچھلے محرم میں 8 محرم کو ایک جوان آیا، کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کے لایا تاکہ مچھلی کھاؤں، میری دادی نے مجھے روک دیا۔ کہنے لگی محرم میں مچھلی نہیں کھاتے۔ میں نے کہا میں تو مولانا سے پوچھوں گا، جو حلال ہے وہ حلال ہے چاہے محرم ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، جو حرام ہے وہ حرام ہے چاہے کوئی بھی مہینہ ہو، تو مولانا بتائیے محرم ہے میں مچھلی کھا لوں؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، اس کا جواب مجھے آتا ہی نہیں ہے، تم اپنی دادی کی بات مان لو۔ اس لیے کہ حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تاکہ اما ترونا کیفا یتلذا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے اور منہ بند کرتا ہے۔ قربان جائیں اس ماں پر جس نے بچے کا لاشا دیکھا، اس بہن سکینہ پر جس نے بھائی کا لاشا دیکھا۔ اللہ لعنت اللہ اللہ قوم الظالمین۔ یا اللہ مرحوم کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، پسماندگان کو کار خیر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، شخصیات جو تشریف فرما ہیں ان کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مزید سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور وہ مغفور کے درجات کی بلندی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مغفرت کے لیے ایک اور صلوات دیا کریں۔